کہاں پہ ہیں؟ کندھار میں ہیں؟ کابل میں یا آگے لاہور؟ نہیں، میں کابل میں ہوں۔ پاکستان کے خلاف افغانیوں کی شرمناک گفتگو سامنے آئی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے کب، کہاں اور کس طرح پاکستانی شناختی کارڈ بنوائے گئے، شادیاں کی گئیں اور کس کے اشاروں پر یہ سب ہوا۔ اب 24 ڈیجیٹل وہ آڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے جو سب کچھ بے نقاب کر دے گی۔ یہ گفتگو ہر پاکستانی کو ضرور سننی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سچ سامنے آنے سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ سے یا آپ کے عزیز سے شادی کرنے والا کوئی پاکستانی نہیں بلکہ افغانی تھا۔ میں ہوں سجاد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ ہلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کہاں پہ ہیں؟ کندھار میں ہیں؟ کابل میں یا آگے لاہور؟ نہیں، میں کابل میں ہوں۔ ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی لڑکی لڑکے سے شادی کیا، پاکستان افغانی لڑکی لڑکوں سے شادی کیا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں یا مطلب پختونخوا میں۔ اچھا، ہمیں آپ کو کہیں کہ ہمارے جو افغانی ہیں، میں 10-12 فیملی کو لاہور میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے مثلا شیخ پورے سے شادی کیا ہے، ادھر قصور سے شادی کیا ہے، محیب اللہ اس کی بیوی قصور کا ہے، اور محیب اللہ کی بھتیجی جو ہے وہ پنجابیوں کے ساتھ شادی کیا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کہیں کہ وہ حمید اللہ ہے، غلام سخی ہے، غلام رسول ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر پاکستان لاہور سے شادی کیا ہے اور ان کے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے۔ اچھا، جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے آئی ڈی کارڈ بن جاتے ہیں، پاکستان کے بن جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کا؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیے، وہ باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، باپ کہاں کا ہے اس کے باپ کو اگر افغان ہو گیا، فادر افغانی ہے تو وہ افغانی بن جاتے ہیں، تو بیوی کہیں سے بھی ہوگا۔ اگر وہ لڑکی افغانی ہے اس کے باپ پاکستانی ہے وہ تو پاکستانی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی کچھ لوگ کچھ چیزوں کا وسیلہ دے کے شاید بنایا ہوگا، لیکن بچوں کا اپنا لاہور میں تو میں کسی کا سراغ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب پاکستانی شناختی کارڈ بنایا ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 1985-80 سے پہلے جو گیا تھا پاکستان، مثلا 50 سال پہلے، وہ لوگ کافی لوگ جو پہلے گیا تھا وہ ان کا شناختی بھی بن گئے، وہ 100% ایک نسل 2 نسل پاکستانی بھی ہو گئی۔ صحیح ہے۔ وہ تو کافی لوگ ہیں جو ادھر مطلب پراپرٹیز، کاروبار اور آتا کہ وہ مطلب ووٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سرزمین گزشتہ 4 دہائیوں سے ایک ایسی جیتی جاگتی کہانی کی گواہ رہی ہے جس نے ملک کی سیاست، معیشت اور معاشرت کی کئی پہلو بدل دیے۔ یہ کہانی ہے افغان مہاجرین کی جو 1979 میں شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ دسمبر 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو لاکھوں افغان شہری اپنی جان بچانے کے لیے سرحد پار یعنی پاکستان آ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1980 کی دہائی کے اختتام تک تقریباً 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی پناہ گزینی کی لہروں میں سے ایک لہر تھی۔ پاکستان نے اس وقت اسلامی بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سرحدیں کھول دیں جب انہیں کوئی پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ پاکستانیوں نے اس وقت انہیں اپنے گلے سے لگایا جب پوری دنیا نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن برائے مہاجرین نے پاکستان میں مختلف علاقوں میں کیمپس قائم کیے۔ 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کے دوران پاکستان نہ صرف لاکھوں مہاجرین کی میزبانی کر رہا تھا بلکہ سوویت افواج کے خلاف مزاحمت کا مرکز بھی بن گیا تھا۔ تاہم جلد ہی پاکستان کو اپنے اس احسان کا اسلحے، منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی صورت میں صلہ ملنا شروع ہو گیا، جس کے اثرات بعد میں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر پڑے۔ پھر افغان مہاجرین کی آمد کی دوسری لہر 1990-2001 کے درمیان
دیکھنے میں آئی جب خانہ جنگی ہوئی اور طالبان کا دور شروع ہوا یوں تھا کہ سوویت فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی چھڑ گئی تھی۔ مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار کی جنگ نے افغانوں کو ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور کیا، اور اس بار بھی پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی نئی لہر نے پہلے سے موجود بوجھ کو مزید بڑھا دیا۔ اسی دوران طالبان تحریک نے جنم لیا، جس کے کئی رہنما اور کارکن پاکستانی سرزمین پر پیدا ہوئے یا یہ مہاجرین کے بچے تھے۔ 2001 کے بعد افغانیوں نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے دوبارہ افغانستان میں اقتدار سنبھالا تو ایک نئی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بار صورتحال زیادہ پیچیدہ تھی کیونکہ پاکستان پہلے ہی معاشی دباؤ، بے روزگاری اور داخلی عدم استحکام کا شکار تھا، جس کے بعد پاکستان نے افغانیوں کی واپسی کے پروگرام شروع کیے۔ لاکھوں افغان رضاکارانہ طور پر وطن واپس بھی گئے، لیکن یہ لوگ پھر جلد ہی واپس آ گئے۔ 2023 سے 2025 کے دوران حکومت پاکستان نے غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ اس فیصلے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی، لیکن حکومت کا موقف یہ تھا اور یہ ہے کہ پاکستان 40 سال سے زیادہ سے یہ بوجھ اٹھاتا آ رہا ہے۔ اب دنیا کو انہیں واپس لے جانا چاہیے یا دنیا اس ذمہ داری کو خود اٹھائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانیوں نے جعلی طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈز بنوانے کے بعد کیا کیا؟ پاکستان نے گزشتہ 4 دہائیوں میں افغان مہاجرین کے لیے جو انسانی ہمدردی دکھائی، اس کا اثر براہ راست ملک کی معیشت پر پڑا۔ ابتدائی برسوں میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی مالی امداد سے کیمپ چلائے گئے، لیکن جیسے جیسے عالمی دلچسپی کم ہوتی گئی، بوجھ براہ راست پاکستان کے کندھوں پر آ گیا۔ UNHCR کے مطابق پاکستان اب تک 4.5 ملین افغان مہاجرین کی میزبانی کر چکا ہے۔ 2023 تک بھی تقریباً 1.7 ملین رجسٹرڈ اور 7 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ افغان پاکستان میں مقیم تھے۔ مختلف تخمینوں کے مطابق پاکستان کی معیشت پر اس بوجھ کی لاگت 3 سے 5 ارب ڈالر سالانہ کے درمیان رہی۔ مہاجرین کی اکثریت سرکاری سہولیات کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، پانی اور رہائش سے بھی استفادہ کرتی رہی، جو پہلے ہی پاکستانی عوام کے لیے ناکافی تھیں۔ افغان باشندے زیادہ تر غیر ہنرمند مزدوری، تعمیرات، قالین بانی اور پھل و سبزیوں کے کاروبار میں شامل ہوئے۔ ابتدائی دور میں ان کی محنت سستی لیبر کے طور پر دیکھی گئی، مگر وقت کے ساتھ مقامی مزدوروں میں بے روزگاری اور تناؤ بڑھنے لگا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق جن علاقوں میں افغان مزدوروں کی بڑی تعداد آباد ہے، وہاں مقامی اجرتوں میں اوسطاً 25% کمی دیکھی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی ہمدردی کا جذبہ معاشی مقابلے میں بدلنے لگا۔ آپ کو افغانیوں کے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ نیٹ ورکس کے متعلق بتائیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں، خاص طور پر کراچی، کوئٹہ، پشاور اور قبائلی اضلاع میں افغان شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف کاروبار شروع کیے۔ کچھ نے اسمگلنگ، منشیات، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج، گاڑیوں اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت جیسے دھندوں میں بھی رقم لگائی۔ انسداد منشیات فورس، ANF اور FIA کی رپورٹس میں متعدد کیسز ایسے درج ہیں جن میں افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ یا جعلی دستاویزات استعمال ہوئی۔ یہ رجحان پاکستان کے بینکنگ سسٹم، مارکیٹ اور سیکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج بن گیا۔ ایک بڑا مسئلہ جعلی شناختی کارڈ کا ہے۔ نادرا کے مطابق 2015 سے 2024 کے دوران ہزاروں جعلی پاکستانی شناختی کارڈز منسوخ کیے گئے جو افغان باشندوں کو جاری کیے گئے تھے۔ ان شناختوں کی بنیاد پر زمینوں کی خرید و فروخت، سرکاری مراعات کا حصول اور حتیٰ کہ ووٹر لسٹوں میں نام درج کرنے جیسے معاملات بھی سامنے آئے، جیسا کہ یہ اس آڈیو میں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے قانونی ڈھانچے اور داخلی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق کچھ افغان شہری جرائم، دہشت گردی اور سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث پائے گئے۔ چند گروہوں کی کارروائیاں پورے طبقے کے لیے منفی تاثر کا باعث بنی۔
वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में होने वाले कई दहशत गर्द हमलों में ऐसे अनासिर शामिल पाए गए जिनके अफगान शनाख्ती रवाबत मौजूद थे। इस पस मंजर में हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों की मुल्क बदली के फैसले को कौमी सलामती से जोड़ा। तो नाजरीन, आपने सुनी ये रिकॉर्डिंग कि किस तरह से अफगान शहरी हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से शनाख्ती कार्ड बनाए गए, शादियां हुई, और उन्होंने ये भी बताया कि जब बच्चे होते थे तो उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनते। 40 लाख अफगान मुहाजिरीन आए, अंदाजा कर लें इस दौरान बच्चों के बच्चे होते गए, और कितने अफगानी पाकिस्तानी बनकर अब यहाँ रह रहे हैं। अगर आपके पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से अफगानी वहाँ शामिल हैं आपके शहरों में, तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि अब आम शहरियों में, आप में, सब में ये एहसास आम होता जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया इनकी मेज़बानी करके, अब अफगानिस्तान को अपने शहरी वापस लेने चाहिए और पाकिस्तान का एहसान मंद होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए 24 डिजिटल।